السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمرین طفیل، ویلکم ٹو دا شو۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملکی حالات پر، اور ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ موجود ہیں بلال اشرف صاحب جی۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالنے کے لیے۔ سر، آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ احتساب عدالت نے نواز شریف کی جو 2020 میں جائیدادیں ضبط کی تھیں وہ واپس کر رہے ہیں، اور دیکھیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کل کا ایماندار تو آج چور بن گیا، اور وہ جو کل کا چور تھا آج فرشتہ بن رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ بہت اہم بات کہی آپ نے سمرین، کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جو ہم گزشتہ کتنی دہائیوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں، اور اب میرا خیال ہے لوگ اس سے تھک بھی گئے ہیں، اکتا بھی چکے ہیں اس چیز سے کہ ہم اسی ڈگر پہ ہیں۔ ہمارے یہاں پولیٹیکل کلچر آج بھی اسی طرح چل رہا ہے، چیزیں ہم شاید کوئی نیا گیم پلان، شاید ہم اتنے بانچ ہو چکے ہیں کہ ہم کچھ نیا نہیں سوچ پا رہے، ہم جو جدید دور ہے اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھ پا رہے، یا ہم نے ماضی سے کچھ سیکھنے کا جو ہے نا وہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھنا۔ یہ بہت سارے ایسے تجربات ہیں، اور یہ آپ نے صحیح کہا اور صحیح نشاندہی کی ہے اس چیز کی، کہ جیسے ایک ٹائم آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ آصف علی زرداری ان کے جو گھوڑے ہیں وہ بہت مہنگا قسم کا مربع کھاتے ہیں، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہی آصف علی زرداری جو ہے وہ مفاہمت کے لیے ہمیں دکھائی دیتے ہیں جگہ جگہ، ان کارنرز میں بھی دکھائی دیتے ہیں بڑے انفلوئنس کے ساتھ، کہ جن کارنر سے یہ بازگشت پیدا ہوتی ہے کہ ان کے وہ تو اس قدر کہہ لیں کہ عیاش ہیں، یا وہ اس قدر کرپٹ ہیں، مسٹر 10% کی جو ہے وہ کمپین شروع ہوتی ہے۔ تو اس طرح کر کے نہ صرف یہ آصف علی زرداری، بینظیر بھٹو، عمران خان اور میاں نواز شریف خود اس چیز کے وکٹم رہ چکے ہیں۔ تو میں خود حیران ہوتا ہوں کہ کب یعنی یہ پولیٹیکل میچورٹی کب آئے گی، ایون ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے اندر کب آئے گی، وہ ایک ہی طرح سے کیوں چلنا چاہتے ہیں۔ جی، اگر یعنی یہ اگر ہو سکتا ہے، اگر وہ پہلی دفعہ ہو کسی کے ساتھ، تو شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تجربہ نہیں ہے، یا وہ اس چیز کی سنگینی سے اس طرح واقف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں میاں نواز شریف اس سارے پروسیس سے ہو کے گزرے ہیں، جہاں پہ ان کو، اور ایک دفعہ نہیں گزرے، یہ ان کا تیسری دفعہ کا ہے کہ ان کو کہنے اقتدار سے محروم ہونا پڑتا ہے، پھر اقتدار کے محروم ہونے کے بعد ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات عائد ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پاکستان کی عدالتیں وہی مرجع سسٹم ہے، پاکستان کی عدالتیں ویسے ہی ان کو ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں، باقی ادارے بھی ان کو ویسے ہی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ دوبارہ کہہ لیں کہ واپس آتے ہیں، اور جب ہیپی اینڈنگ کی طرف آ رہی ہوتی ہے چیز، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی میاں نواز شریف ہوتے ہیں، اور وہی ادارے ہوتے ہیں، وہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن منظر بدل چکا ہوتا ہے۔ اور اب عدالتیں جو پہلے ایک ایک کیس ڈھونڈ کے اور ان کو سزا سنانے کے چکر میں ہوتی ہیں، اب وہی عدالتیں جو ہیں وہ راتوں کو جاگتی ہیں تاکہ ان کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے۔ تو وہ گرہیں جو کبھی لگانے کے لیے بہت بیتاب ہوتی ہیں، پھر وہی گرہیں کھلنے کے لیے بھی اتنا ہی بیتاب ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ ایک پولیٹیکل کلچر کے اندر، یا وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پاور پالیٹکس ہے اوورآل، اس کے اندر یہ اتنی بڑی خامی اور اتنی بڑی کجی ہے کہ جس کو کسی بھی سیاستدان نے بھی اس کو کہنے کہ اس طرح محسوس نہیں کیا کہ آپ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی طرح، آج اگر آپ کے پولیٹیکل اپوننٹ اس فیز سے گزر رہے ہیں جس فیز سے تو آپ 2-3 سال پہلے گزر چکے ہیں، تو آپ کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا کٹھن دور ہوتا ہے جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ، لوگوں سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ وہ کلچر ہے کہ جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس کلچر کو کسی نہ کسی نے تو ختم کرنا ہے، کسی نہ کسی نے تو پہل کرنی ہے، تو جو پہل کرے گا وہی اس کلچر کو تبدیل کر رہا ہے۔ جی اب یہ چیز یہ دیکھیں، اس سے کیا ہوا ہے، اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے جتنے بھی عرصے میں یہ کہ ہم نے کسی کے خلاف پروپیگنڈے کو جو ہے وہ تو بہتر کیا ہوگا، کہ ہمارے پروپیگنڈا ٹولز بہت بہتر ہو گئے، کہ ہم ایک ہی آدمی کو 2 دفعہ کبھی ہیرو بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو زیرو بنا دیتے ہیں، تو اس سے پروپیگنڈا ٹول تو ریفائن ہوا، لیکن جو پولیٹیکل پروسیس ہے آپ نے اس کو بہت گندا کر دیا، گدلا کے رکھ دیا ہے، کہ وہاں پہ آپ بجائے اس کے کہ آپ اس پروسیس کو بہتر کرتے، جہاں سے ریفائنڈ جو کلاس ہے وہ باہر آتی اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ان سے نمٹنے کی
بہتر صلاحیت پیدا ہو رہی ہوتی یہاں پہ، وہاں کیا ہوا کہ وہاں پہ ایک کلچر جو ہے وہ ضرور ڈیولپ ہوا ہے. اب بھی ایسے ہی ہے کہ ہم ہر پولیٹیشین یہ سوچتا ہے کہ ہمیں اسٹیٹس کو کے قریب کتنا جانا ہے، اس کو کتنا کہنے کی جو ایون اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کتنا سیٹسفائی رکھنا ہے، اس کو میکسیمم جو اسپیس ہے وہ اپنی اسپیس بھی ان کو کیسے دینی ہے، تو تاکہ ہم اس ون پیج پہ آنے کی کوشش کریں. میں شروع سے ون پیج کے حوالے سے اتنا وہ آپٹمسٹک نہیں رہا، اور نہ ہی اس کا کبھی میں ایڈوکیسی کی ہے میں نے کہ ون پیج کیوں. ون پیج آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا کاؤنٹر چیک ہوتے ہیں، وہ ون پیج نہیں ہوتے. اگر عدالت اور حکومت ایک ہی پیج پہ ہے، اگر عدالت، میڈیا، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پہ ہے تو پھر تو بھائی آپ کوئی بھی جرم کرو آپ کو کون پوچھے گا، کیونکہ آپ تو ایک پیج پہ ہیں. آپ ایک دوسرے کے گناہ تو چھپا سکتے ہیں، لیکن آپ کبھی ایک دوسرے کو کاؤنٹر چیک کے طور پہ آپ ان کو روک نہیں سکتے. آپ اپنے اندر جو پروسیسز ہیں ان کو ریفائن نہیں کر سکتے، ان کو سمارٹ نہیں کر سکتے، ان کو بہتر نہیں بنا سکتے. تو یہ تمام ادارے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا کاؤنٹر چیک ہوتے ہیں. جوڈیشری کو ایک کاؤنٹر چیک کے طور پہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ ایک ربر اسٹیمپ کے طور پہ کام کرنا چاہیے کہ جب وہ ون پیج پہ ہے تو ربر. یہ اس لیے بھی میں نے کہا کہ ہم نے یہ اس لفظ جو ہے وہ بارہا سنا ہے، اور آپ نے بھی سنا ہے کہ ایک پیج پہ ہیں سارے. تو ایک پیج کا نقصان ہے نا. آج اگر عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہیں اور کرپشن کتنی کہانیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اس میں کون سے نام آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ وہ جسٹس ثاقب نثار کا نام جو ہے وہ کتنا بازگشت ہے اس کے علاوہ جنرل فیض حمید کا نام کتنی بازگشت ہے. تو یہ صرف، اور جنرل باجوہ کا نام کتنا لیا جا رہا ہے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ون پیج سے ایک مافیا کو انہوں نے جنریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ وہی چیزیں دہرا رہے ہوں، وہی چیزیں دوبارہ سے ایکسرسائز کر رہے ہوں جس ایکسرسائز نے آپ کے اوورآل پورے سسٹم کو نقصان پہنچایا ہو. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے سسٹمز کو ایمپاور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے جہاں سے سیکھنا چاہیے، جہاں سے سیکھنے کا عمل ہو سکتا ہے وہاں سے اپنے سسٹم کے، جیسے مثال کے سیکھنے سے میرے مراد یہ ہے کہ جیسے پاکستان اسٹیبلشمنٹ، ہم ان کی مثال دیتے ہیں کہ پاکستان آرمی ایک بہت منظم ادارہ ہے، ریفائنڈ ہے، ان کے پروسیجر بہت ریفائنڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ پاکستان کے دیگر اداروں کی نسبت. تو ہمیں وہاں سے یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. دیگر ادارے وہاں سے کیا سیکھ سکتے ہیں، وہ سیکھنے کا عمل کیا ہو سکتا ہے، وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے وہ وہاں سے کیا سپورٹ لے سکتے ہیں. یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنی اسپیس ان کے حوالے کر دیں ان کہ اچھا چونکہ آپ ڈلیور نہیں کر سکتے تو اس لیے اپنی اسپیس جو ہے نا آپ ان کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی تو یہی ہوگا نا. اگر آپ ایک جگہ پہ کوئی نااہل آدمی بیٹھا ہوگا، اور مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی نے آپ کو گاڑی کا ایک ڈرائیور رکھتے ہیں، اگر اسے ڈرائیونگ نہیں آتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے کہیں گے بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ، میں خود ڈرائیو کرتا ہوں. ایسے ہی ہوگا. تو اس کے بجائے اس کے کہ ہم خود اس کے ڈرائیور بننے کی کوشش کریں، اور ڈرائیور بعد میں پتہ چلے نااہل ہے جس کو ہم نے اس کو رکھا تھا، اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، اس کو پہلے ڈرائیونگ سکھائیں. جو ہم اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں وہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا رول بہتر طریقے سے نبھا سکے. جب تک وہ اپنا رول بہتر طریقے سے نہیں نبھائے گا تو آپ زیادہ کہنے کے کمپلیکس جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کر رہے ہوں گے. آپ ایکسٹرا کام تو کر رہے ہوں گے، لیکن ایکسٹرا کام سے آپ کو ایک نقصان ہو رہا ہوگا، فائدہ کم ہو رہا ہوگا، کیونکہ آپ نے اس ڈسپلن کے اندر ایک آدمی جس کی گنجائش موجود ہے. میں اس لیے یہ مثال دی ہے کہ جیسے ہم کسی بھی پولیٹیکل جو ہماری کلاس ہے، اگر ہم ان کو بہتر طریقے سے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کے انٹرسٹ اور ان کو اس طرح کیوں نہیں ڈالتے، یا ان کی اس طرح کیپیسٹی بلڈنگ کیوں نہیں کرتے کہ جیسی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ یورپ کے اندر ہے. یورپ کا پولیٹیشین اس کے مسائل یہ نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کو گالی نہیں دے رہے ہوتے، وہ پالیسیز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی پالیسی کے اندر کیا ہے. وہ ایک تھنک ٹینک کی طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر. تو اسی لیے ان کی جو سوسائٹی ہے یا ان کی جو جمہوری قدریں ہیں وہ بہت ریفائنڈ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی جمہوریت کے اندر
ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی جو نئی ڈیولپمنٹ ہے, جو نئے چیلنجز ہیں, اس سے نمٹنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں, سوچ وچار کرتے ہیں, کنسرن کارنر کو ان کو کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں, الٹیمیٹلی کوئی سولوشن لے کے آ رہے ہوتے ہیں, وہ اس میں جا کے انکارپوریٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ سولوشن. اب یہاں پہ ہم نے کیا ایک کمپین لانچ کرتے ہیں, ایک بندے کے خلاف کمپین لانچ کرتے ہیں, اس کے جرم ہے, اس کی ذاتیات, اس کی باقی زندگی, وہ ساری کی ساری ہم ایسے کر کے پورٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ویلن یہی ہے. جیسے ابھی ہم عمران خان کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے اس نے غلطیوں کو, میں خود اس کا ناقد ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غلطیاں کی ہیں, لیکن کیا ہم اس روش پہ تو نہیں ہیں. ہمیں اس تھن لائن کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ کیا ہم یہ وہی روش تو نہیں ہے کہ جس روش کے اوپر ہم نے میاں نواز شریف کے اوپر بھی یہی چیزیں کہیں, اور آصف علی زرداری کو بھی یہی کچھ کہا, اور وہ اسے بھی وہی چیزیں فیس کرنی پڑیں جب وہ ایکسائل میں تھا, یا جب وہ پاور کوریڈورز کے قریب نہیں تھا, یا وہ حکومت میں نہیں تھا. تو ہمیں اس چیز سے میرا خیال ہے کہ ہمارے کلچر کو اس چیز سے اجتناب برتنا چاہیے. اگر ہم ایک اچھی ریاست کا جو ہے وہ مستقبل جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری ریاست کو اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح گرو کرنا چاہیے, اور پوری دنیا میں اس کا ایک الگ سے اس کی شناخت ہونی چاہیے. اور میں بتاؤں پاکستان کے اندر اس قدر پوٹینشیل ہے کہ صرف یہ چیزیں اگر ریگولیٹ ہو جائیں, ان کے یہ ڈسپلن بہتر ہوں, تو پاکستان تو پوری دنیا میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. بہت سارے نامور لوگ جو ہیں آپ کو پاکستانی ملیں گے, دنیا بھر میں ہر شعبے میں لوگ موجود ہیں, لیکن وہ موبلائز کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ موبلائز اس لیے نہیں کہ آپ کے جو ملک کے اندر ہی جو چیزیں ہیں, کانفلکٹ زون اس طرح کے ہیں, جو وہاں پہ بیٹھا آدمی ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا, جیسے آپ کہہ لیں گے جو ایک شہر کا آدمی ہوتا ہے یا شہر میں مائگریٹ کیا ہوتا ہے ایک آدمی, تو جب وہ اپنے گاؤں میں جاتا ہے تو اسے دیکھتا ہے کہ وہ اچھا گاؤں کا کلچر ویسا ہی ہے, چودھری اور فلاں کی لڑائیاں ویسے کی ویسے چل رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں ابھی سوچ ہی نہیں آئی آگے بڑھنے کی, ابھی گاؤں بدلنے کا, اپنے آپ کو بدلنے کا نہیں سوچا. تو جب گاؤں نے اپنے آپ کو بدلنے کا ہی نہیں سوچا, چودھری نے نہیں سوچا, چودھری کے ساتھ گاؤں کے رہنے والوں نے نہیں سوچا, تو وہ وہاں سے شہر سے آپ کو کیا لا کے دے گا؟ جو نئی ٹیکنالوجی ہے, وہ جو شہری زندگی نے اس میں تجربات دیکھے ہیں, وہ اس میں جو ایڈوانسمنٹ تھی وہ آپ کو شفٹ نہیں کر سکتا. اسی طرح جو یورپ اور مختلف جگہوں پہ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ آپ کو شفٹ نہیں کر سکتے, کچھ بھی شفٹ نہیں کر سکتے. تب ماسوائے اس کے کہ آپ کو ڈالرز کچھ جو ہے نا وہ اس میں بھجوا دیں, جو اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے بیچنا ہوتا ہے یا فیملیز کو فیڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے جو اہم چیز ہے وہ برین ورک ہے, وہ آپ کو نہیں ٹرانسفر کر سکتے جب تک آپ کے پاس وہ میڈیم, وہ موڈ, وہ چیزیں, ریفائنڈ اسٹرکچر, پروسیسز موجود نہیں ہوں گے. اور اس پہ ہم نے بالکل کام نہیں کیا. یہ سب سے انفارچونیٹ جو امپیکٹ ہے یا جو اس کی امپلیکیشنز ہیں وہ یہ ہیں جو ہم پولیٹیکل کلچر جس کو ہم بریڈ کر رہے ہیں ایک لمبے عرصے سے, تو یہ سب سے بری چیز ہے. ٹھیک ہے, اور جب تک یہ نہیں ختم ہوگی اور ہم اسی طرح الجھن کا شکار رہیں گے. آج اگر عمران خان بیہائنڈ دا بار مطلب وہاں پہ ہے, اور ہم یہ سننے میں, ہم دیکھنے میں آ رہا ہے جو چیزیں منظر جس طرح ابھر رہا ہے کہ میاں نواز شریف طاقت میں ہوں گے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ طاقت بہت دیر رکنے والی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ منظرنامہ کبھی بھی کسی بھی وقت. سر اسی پہ میرا دوسرا سوال ہے کہ پاکستان کا اگلا سیاسی نامہ کیا ہوگا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو ملکی حالات اس میں بہتری آ سکتی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں نے کہا ملکی حالات میں تو بہتری تب آئے گی جب آپ کے پاس پروسیسز اچھے ہوں گے. جب پروسیسز اچھے ہوں گے تو بہتری آئے گی, ورنہ تو ہم ایک ایسی چیز کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا ایک ایسا خواب دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر حقائق تو نہیں ہوں گے, لیکن ہم رات کو ایک اچھا خواب یا اچھے گوسپ کر کے سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہی ہے. اور صبح جب دن ہوتا ہے تو سورج ویسے ہی نکلتا ہے اور ہمارے مسائل ویسے کے ویسے ہوتے ہیں. تو اس پہ نا ایک بہت اچھا ایک نظم کسی زمانے میں میں نے پڑھی تھی, مجھے ابھی بھی یاد یعنی ابھی بھی میں اسے ریکال کر سکتا ہوں. تو وہ کچھ اس طرح تھی کہ ایک رات کے وقت جنگل میں چند الو اداس بیٹھے تھے. ایک بولا کہ رات لمبی ہے اور دوسرے نے کہا کہ چھوٹی ہے. تیسرا بولا رات لمبی ہو یا کہ چھوٹی ہو, صبح صادق ضرور آئے گی اور ہم کو اندھا ضرور ہونا ہے. تو الٹیمیٹلی اندھیرا آپ کا مقدر ہے. اگر آپ اس طرح ہی سوچیں گے, اسی طرح رہیں گے, تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ 2 سال بہت اچھے آپ نے جیا,
آپ نے ایک ریاست کے طور پہ، اور پھر اگلے 2 سال پھر اپنے ایک کرائسس کے ساتھ، کبھی آپ کو IMF کی ضرورت پڑے گی، کبھی آپ کو کسی کی ضرورت پڑے گی، کبھی آپ، یعنی یہ ٹرانزیشنل فیز سے آپ کبھی نکل نہیں پائیں گے. آپ کسی نئی دنیا میں یا جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کا حصہ نہیں بن پائیں گے. آپ اس کے کنارے کنارے تو کھیلتے رہیں گے. تو یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ اس کا پورا کلچر اڈاپٹ کریں گے تو پھر، اور اس کا جو سب سے اہم ہے کہ آج اگر پروسیسز صحیح ہوں تو ٹرانسپیرنٹلی یہ ہو کہ جہاں پہ جنرل فیض حمید ہے اس کو یہ خوف ہوگا کہ ہاں یہ پروسیسز یہاں ہیں تو یہ مضبوط ہیں، یہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، تو مجھے ان پروسیسز سے گزرنا پڑے گا اگر میں کچھ غلط کروں گا تو ٹھیک ہے. اور اگر پروسیسز صحیح ہوں گے تو جو ابھی طاقتور لوگ ہیں وہ جب ان کی، وہ بھی تو ریٹائر ہوں گے نا، وہ تو مستقل تو کسی نے نہیں رہنا ہوتا، تو وہ ریٹائر ہوں گے. آج کی حکومت کل کی اپوزیشن بنے گی. تو چیزیں جب اس پوزیشن پہ نہیں ہوں گی تو جب وہ دوسری پوزیشن پہ جائیں گی تو ان کے ذہن میں یہ تھریٹ ہونا چاہیے کہ جب وہ دوسری پوزیشن پہ جائیں تو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم موجود ہے اس ملک کے اندر، اور اس اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کو اکراس دا بورڈ ہم سب نے اس میں سے گزرنا ہے. تو تب ایسی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے لوگ کہ آپ کہہ لیں کہ ایک اچھا کلچر پیدا ہو سکتا ہے، ایک اچھی روایت جنم لے سکتی ہے، اور ایک توازن پیدا ہو سکتا ہے. تمام اداروں کے اندر بھی ایک توازن پیدا ہو سکتا ہے، اور ایک تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ نئی سیاسی کلچر کے ابھرنے کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. جی سر، اسی کے ساتھ سر نے اپنے نظریاتی پہلو سے ہمیں آگاہ کیا ہے. ناظرین بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.